خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ ایک آدمی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا۔ اب یہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک معاف فرمائے، یہ بہت سخت گناہ ہے کہ کیوں روزہ توڑا ہے۔ اب اس ایک روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے شریعت نے جو رکھا ہے وہ ہے 60 روزے۔ اب یہ جس نے ایک روزہ توڑا ہے اس کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا تو یہ ایک توڑے ہوئے روزے کا کفارہ ہوگا، یعنی ایک روزے توڑنے کا جو وبال جو گناہ ہے وہ 60 روزے رکھنے کے بعد وہ دور ہوگا۔ اتنا سخت جرم ہے روزہ توڑنا، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اب شریعت نے کیا کہا ہمیں کہ بھئی 60 روزے رکھنے ہیں۔ اب بیماری کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے کو جو 2 وجہ سے چھوڑنا جائز ہے ان میں سے ایک بیماری ہے۔ آپ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ 60 روزے جو کفارے کے طور پر رکھے جا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے بھی نہیں روزہ چھوڑ سکتے۔ بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر یہ آدمی روزہ رکھتے رکھتے 59 روزے ہو گئے، ایک روزہ رہ گیا تھا کہ کل کا روزہ رکھے گا تو کفارہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اللہ کی شان یہ 59 روزے کے اندر اتنا بیمار ہو گیا کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا کہ جی میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ اس نے چھوڑ دیا، بیماری کی ایسی شدت ہو گئی، تو اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب دوبارہ سے نئے سرے سے روزے رکھو، نئے سرے سے روزے رکھو۔ اتنی سخت اس کی طرف شریعت کے اندر اس کی یعنی یہ کتنا سخت کفارہ ہے ایک روزہ توڑنے کا۔ تو اس لیے جب آدمی روزہ توڑتا ہے تو وہ یا اس طرح کوئی بھی اللہ کا حکم ہم توڑے، روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، کوئی کہ روزے کے توڑنے کا مطلب اس نے اللہ کا حکم توڑا۔ اس طرح نماز پڑھنا اللہ کا حکم، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں ہلکا سمجھ کر، ہلکا سمجھتے ہیں جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، یوں کہتے ہیں خیر ہے جی، یعنی اللہ کا حکم توڑ دیا، حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور اپنی زبانوں سے ہم خیر کا لفظ بولتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، معمولی بات، نا 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 نا، کہ ہمارے سامنے اے اللہ پاک حکم کی عظمت ہونی چاہیے کہ میں کس کا حکم توڑ رہا ہوں، میں نے یہ کس کا حکم توڑ دیا ہے۔ کیا کل میں نے اس رب کے سامنے جانا نہیں ہے؟ کیا کل اللہ پاک نے مجھ سے اس بارے میں پوچھنا نہیں ہے؟ میں اتنی جرأت و جسارت کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ کیوں میں اللہ پاک کا حکم توڑ رہا ہوں؟ تو اس لیے اللہ کا حکم وہی توڑتا ہے جس کے سامنے اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر گاڑی چلانے والے جب اشارہ آتا ہے تو وہ اشارہ نہیں توڑتا، وہ اشارے پہ گاڑی کھڑی کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے اس اشارے کی اہمیت ہے اور عظمت ہے۔ اگر میں نے اشارہ توڑ دیا تو فوراً مجھے پکڑ کر مجھ سے جرمانہ لے لیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں گورنمنٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور اسی طرح ہم حکومت کے کسی بھی قانون کو توڑیں گے فوراً ہمیں سزا ملے گی۔ اور یہ روزہ یہ احکامات احکم الحاکمین کے طے کرتا ہے، احکم الحاکمین کے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حکم ہے۔ جس رب نے مجھے آپ کو جان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، پورا وجود دیا، بے شمار نعمتوں کے اندر اللہ پاک نے مجھے آپ کو رکھا ہوا ہے، پھر اللہ پاک حکم دے اور اس کے ہم حکم کو توڑ دے، یہ کتنی سخت ناراضگی کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کی نیت کریں، عزم کریں، اپنی ذات سے بھی یہ کام نہیں کرنا، یعنی اپنی ذات سے بھی روزے کو نہیں توڑنا، اور اسی طرح اپنے قرب جوار میں جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو بھی ترغیب دے کر سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، رمضان میں صرف 1 مہینہ تو ہے، 1 مہینہ اللہ کا حکم پورا کرنے اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے اللہ پاک ہر حکم کو اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی